حاضرین، آج ہم آپ کی خدمت میں چند احادیث شریفہ واقعات کی شکل میں پیش کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے صحابہ کرام کیسی عقیدت اور کیسی محبت رکھتے تھے، کیا تعلق رکھتے تھے۔ حقیقت اگر کہا جائے تو حاضرین، دنیا بھر میں آج اگر مسلمان لوگ ایمان والے ہیں تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہیں، بس اور کوئی بات ہی نہیں۔ باقی رہی بات اللہ پر ایمان، وہ نبی کے ایمان کے بعد ہے۔ باقی رہی بات قرآن پر ایمان، وہ نبی پر ایمان کے بعد ہے۔ نماز پر ایمان نبی پر ایمان کے بعد ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور پہ ایمان ہے تو اللہ پہ ایمان، حضور پہ ایمان ہے تو قرآن پر، نماز پر، اسلام پر ایمان۔ جب آپ کے لعاب دہن اور آپ کے کلی میں شفا ہے، پھر نام مبارک میں کتنی شفا نہیں ہوگی، نام پاک میں کیسی برکت نہ ہوگی۔ آج ہماری بیماریوں کی دفاع کے لیے، بیماریاں دور کرنے کے لیے ہمارے پاس سرکار کا لعاب دہن تو نہیں ہے، کلی مبارک کا پانی تو نہیں ہے، مگر سرکار کا نام مبارک ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس نام پاک کی برکت آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب غور کیا جائے، وہ نبی، رحمت والے نبی، کونین کے تاجدار، اللہ نے ان کے دستے پاک میں شفا رکھی ہے، اس نبی کو یہ نابکار بدکار کیا سمجھیں گے جو اپنے جیسا بشر نبی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً حضور بشر ہے، لیکن بشر کہنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے نبی کو ہے۔ امت کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ لوگ بیماریوں میں پریشان ہیں، دوائیوں کے طلبگار ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہمارا ایمان اور یقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ہو جائے، جیسے صحابہ اپنی مصیبت کے وقت میں پیارے آقا سے بیماریوں کے علاج کے لیے مدد مانگا کرتے تھے، حضور ان کی مدد فرماتے تھے، ہم اگر مانگیں تو کیا ہم کو مدد نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے، سب سے زیادہ مہربانی تو کمزور لوگوں پر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحابہ کرام قوی تھے، پھر بھی ان کو مدد ملی۔ ہم سب سے بڑے کمزور ہیں تو ہم کو مدد زیادہ ملے گی اور ہم ان سے زیادہ مدد کے مستحق ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان پختہ ہو، یقین پختہ ہو، دل کی تڑپ سے مانگا جائے، بار بار مانگا جائے۔ پھر دیکھیے جب یقین کی کیفیت آتی ہے تو کیسی علانیہ مدد ہوتی ہے۔ یعنی تمام فضیلتوں، برکتوں کا مرکز آفتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، تو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام سورج کے مقابل چاند اور ستاروں کی طرح ہیں۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو بھی حضور کے چشم عنایت، نظر کرم کی ضرورت رہی۔ وہ ذات پاک ملجا و ماوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ پروردگار نے ہم گناہ گاروں کو حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ انبیاء کرام پچھلے زمانے کے جس نعمت کو پانے کی اور جس نسبت کو حاصل کرنے کی امید رکھا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، خالق کائنات نے وہ نعمت، وہ برکت اور وہ نسبت بغیر دعا بلا طلب ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ حاضرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمارے لیے دو جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ کا تعلق اور آپ سے محبت دنیا میں بھی اہل ایمان کو سرخرو کرنے والا ہے، آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کی ضمانت اسی تعلق سے ہے۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ لوگ آئے دن حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں، اور بے ادبیاں کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بے ادبیوں کو جو لوگ وائرل کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ وہ خود مسلمان ہیں۔ کوئی بکواس کرنے والا بے ادبی کی بکواس کرتا ہے،
لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے پیج پر یا اپنے گروپ میں اسے شیئر کرتے اور اس کو پھیلاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، غور کیجیے۔ ایک آدمی کو عقل اتنی تو ہونی چاہیے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اپنا عیب اپنی برائی چھپانے کے لیے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہتا، مگر معاذ اللہ نبی کی شان میں بے ادبی کی جائے تو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے یعنی اس آدمی نے ایسا کہا، اس آدمی نے ایسا کہا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت ہے نعوذ باللہ یا پھر دشمنی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی جو بھی کرے اور اس ویڈیو یا پھر وہ جو میسج ہوتا ہے اس کو دبا دیا جائے، چھپا دیا جائے۔ وہ عام کرنے کا میسج نہیں ہوتا، وہ عام کرنے کی ویڈیو نہیں ہوتی، اسے شیئر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ عقیدت اور اس کو محبت کہتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، تو یہ جو بے ادبی کا ماحول گرم کیا جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہماری آنے والی نسلوں کو، اپنی قوم کو شعور دیں اور ہم سے جتنا زیادہ ہو سکا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت عام کرنے کی کوشش کریں اور اسے پھیلانے کی کوشش کریں، نہ کہ بے ادبی کے میسیجز یا پھر اس کے ویڈیوز کو پھیلائیں۔ بہرحال اس وقت امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ پچھلے زمانے سے زیادہ اپنا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرے، آپ کی شان و عظمت بیان کرے، آپ کی سیرت پاک کا کثرت سے مطالعہ کرے، صبح شام اپنے گھر بار بال بچوں کے سامنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر کرتے رہے، چاہے معاملہ کوئی بھی ہو، کھانے کی بات آئے نبی کے کھانے کے طریقے کی بات کرے، آرام کرنے کی بات آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا طریقہ بتائیں، اور غصے کی بات آئے تو حضور غصہ کیسے ضبط فرماتے تھے وہ بتائیں۔ ہماری زندگی میں اگر ہم یہ طے کریں کہ صبح شام اللہ کے نبی کا ہی ذکر کریں گے تو پھر ایک لمحہ بھی اللہ کے نبی کے ذکر سے ہم خالی نہیں رہ سکتے۔ اتنا سارا مواد اور اتنے سارے تعلیمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ایمان کا تعلق ہے، اور اس ایمان کے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے گا اتنی محبت ہمارے دل میں مضبوط ہوگی، جتنا زیادہ حضور کا ذکر کیا جائے گا اتنی برکت اور اتنا حضور کا فیض ہم کو ملے گا۔ آپ غور کریں، اگر خوف ڈر کی باتیں زیادہ کی جائے تو آدمی ڈرپوک بن جاتا ہے، ہمت اور بہادری کی بات کی جائے تو بہادر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو جیسے نبی کے عظیم اوصاف اور آپ کے کمالات ہیں، ان اوصاف اور ان کمالات کا فیضان ہر سننے والے اور بولنے والے کو ملتا رہے گا۔ اس دور میں جہاں بے حیائی عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، گالی گلوچ کا ماحول ہے، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی لوگ اپنے دلوں میں پال رہے ہیں، ایسے ماحول میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو دل نرم ہوں گے، محبتیں عام ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، رشتہ داریاں مضبوط ہوں گی اور ماحول پرسکون ہو جائے گا۔ تو دنیا کا ماحول اگر ہم اچھا پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنا ضروری ہے۔ حاضرین، آج ہم آپ کی خدمت میں چند احادیث شریفہ واقعات کی شکل میں پیش کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے صحابہ کرام کیسی عقیدت اور کیسی محبت رکھتے تھے، کیا تعلق رکھتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کیا سمجھا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں لوگ بولتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور کائنات میں سب سے بہتر ہے، حضور آئے تشریف لے گئے، بس بات اتنی ختم ہو گئی۔ یا کچھ زیادہ اگر بولے تو نعوذ باللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نہایت نیک شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، بات ختم ہو گئی۔
اور بعض بد کلامی بھی کرتے ہیں تو معاذ اللہ کہ تعریف بھی بیان کرتے ہیں تو کوئی تعریف و شان کی بات کے انداز میں نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر تھے، انسان بن کر آئے، بس اتنی ہی بات ہے، اور کوئی شان اور کوئی عظمت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے کے لیے کیا ہے۔ حاضرین، اگر سرکار کی عظمت و شان بیان کی جائے تو اتنا لکھا ہوا ہے، اتنی آیات اور احادیث پاک میں شان و عظمت ہے، زندگی بھر ہزاروں لوگ بھی بیان کرتے رہیں تو وہ شان وہ عظمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو لکھا گیا ہے وہ پورا پڑھا بھی نہیں جا سکتا، اور اتنا زیادہ کہنے کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کوئی انسان حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حضور کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ ہم اتنا ضرور سمجھیں گے صحابہ کرام کے طرز زندگی سے، ان کی عقیدتوں اور محبتوں کے طریقے سے، کہ صحابہ حضور کو کیا سمجھتے تھے۔ اگر ہم ایک دو جملوں میں کہیں گے، صحابہ حضور کو سمجھتے تھے کہ آپ رسول کریم ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ صحابہ حضور کو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج بھی نبی کے دست پاک میں، لعاب دہن میں، چشم کرم میں موجود ہے، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج بھی، دل کی صفائی کا علاج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جڑا ہوا ہے۔ صحابہ تو یہ سمجھتے تھے، اور آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ حقیقت اگر کہا جائے تو حاضرین، دنیا بھر میں آج اگر مسلمان لوگ ایمان والے ہیں تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہیں، بس، اور کوئی بات ہی نہیں۔ باقی رہی بات اللہ پر ایمان، وہ نبی کے ایمان کے بعد ہے۔ باقی رہی بات قرآن پر ایمان، وہ نبی پر ایمان کے بعد ہے۔ نماز پر ایمان، نبی پر ایمان کے بعد ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور پہ ایمان ہے تو اللہ پہ ایمان، حضور پہ ایمان ہے تو قرآن پر، نماز پر، اسلام پر ایمان، اور حضور پر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کسی پر ایمان نہیں ہے۔ چاہے سب پر ایمان لاؤ، نبی پر ایمان کی بات نہ کرے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان بھی نبی کے ایمان سے ملا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بھی ہم کو دیا تو حضور کے وسیلے سے دیا ہے۔ حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ دنیا ہوتی، نہ آخرت ہوتی، نہ جنت دوزخ، کچھ نہ ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ فرماتا، کیونکہ رب نے خود فرمایا لولا کا لما خلقت الربوبیہ، اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے اور اسے روشن کرنے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیسے مضبوط ہوگا؟ میں آپ کو چند احادیث پاک بتاؤں گا، اس سے ہمارا ایمان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، پہلے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت محمود بن ربیع یا حضرت محمود بن ربیع، دو بھی پڑھا گیا ہے۔ تو حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو بچپن میں اپنے گود میں لے کر حضور کی خدمت میں لے گئی، حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم عمری میں، اور عرض کیا کہ حضور ان پر کوئی شے متعلق ہے، کوئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سست رہتے ہیں اور کچھ کام کاج نہیں کرتے وغیرہ، جیسے بچے سست ہوتے ہیں اس طرح کی بات تھی ان کے اندر۔ بہرحال کچھ خرابی تھی، کچھ خامی تھی۔ تو جب آپ کی والدہ ماجدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور وضو کے بعد میں پانی، منہ میں جو پانی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں جو پانی جمع تھا، سرکار نے اپنے منہ کا وہ پانی ان کے چہرے پہ ڈال دیا۔ حدیث پاک میں، بخاری میں جو کلمات آئے ہیں، وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ، محمود بن ربیع یہ صحابی ہے کہ بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر اپنے منہ کا پانی ڈالا تھا۔ مجہ کا سیدھا لفظ ہوتا ہے کلی کیا تھا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا پانی وضو کا ان کے چہرے پر ڈالا گیا، اس کے بعد سے وہ ایسے تازہ دم ہو گئے کہ پھر کسی قسم کی سستی کاہلی ان کے پاس نہیں آئی۔ تو صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کے اندر کوئی خامی بیماری بھی دیکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعائیں فرماتے، کبھی دست مبارک رکھ دیتے، کبھی قدم مبارک بھی لگاتے احادیث پاک میں، اور کبھی اپنی نگاہ عنایت سے دیکھ لیتے، یا سینے پر دست پاک رکھ دیتے، سر پہ اپنا دست مبارک رکھ دیتے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پانی میں ڈال کر پلائے جاتے۔ ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وضو کے بعد آپ کے دہن مبارک میں جو پانی تھا وہ پانی ان کے چہرے پہ ڈال دیا۔ غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اور آپ کے منہ کے پانی کا اثر اتنا ہوتا ہے، بیمار بھی ہو تو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت ہے۔ دوسرا، وہ صحابہ آ کر حضور سے یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور آپ کلی کر دیجئے، حضور اپنا لعاب دہن ٹھوک ڈال دیجئے۔ یہ عمل تو سرکار اپنے ارادے سے خود فرماتے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ حضور کے کلی میں شفا ہے، لعاب دہن میں شفا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے۔ جب آپ کے لعاب دہن اور آپ کے کلی میں شفا ہے، پھر نام مبارک میں کتنی شفا نہیں ہوگی، نام پاک میں کیسی برکت نہ ہوگی۔ آج ہماری بیماریوں کی دفاع کے لیے، بیماریاں دور کرنے کے لیے ہمارے پاس سرکار کا لعاب دہن تو نہیں ہے، کلی مبارک کا پانی تو نہیں ہے، مگر سرکار کا نام مبارک ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس نام پاک کی برکت آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، میں آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ لوگ سننے کے بعد یہ نہ کہیں وہ فلاں کو ہم نہیں مانتے، ان کو ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں بھائی، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ مانیں نہ مانیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ مانیں گے بھی تو سورج نکلے گا، آپ نہیں مانیں گے بھی تو سورج نکلے گا۔ آپ کے نہ ماننے سے رات نہیں ہوگی، آپ نہیں چاہتے تو کیا بارش نہیں ہوگی، آپ نہیں چاہیں گے تو دھوپ نہیں آئے گی، سب ہوگا۔ نظام قدرت ہے، جیسا ہونا ہے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برکتیں، جو عظمتیں عطا فرمائی، وہ مسلم ہیں، ان سے کبھی روگردانی نہیں کی جا سکتی، ان کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے صحیح بخاری شریف میں، اب حدیث بخاری کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 149، باب استعمالی فضل الوضو، یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کے بارے میں۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استعمال کا لفظ استعمال کیا، مطلب یہ ہوا کہ سرکار کے وضو کا پانی صحابہ ایسے استعمال کرتے تھے۔ وضو کا پانی بچا ہوا ہے تو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ برتن میں اگر بچا ہوا ہے تو کوئی اور وضو کرے گا، ہمارے ہاتھوں سے کلی اگر پانی نکلے تو بیکار پانی کے حوالے ہو جائے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس، دست مبارک اور دہن مبارک سے جو پانی نکلتا ہے وضو کا بچا ہوا، اس کو صحابہ کیسے استعمال کرتے تھے؟ بچوں کے چہرے پہ ڈالتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، بلکہ خود پی لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ کار صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی۔ اب آج کوئی کچھ بھی کہے کہ بھئی حضور ہمارے جیسے بشر تھے، آپ کی جتنی عقل ہے آپ نے اتنی ہی بات کی۔ صحابہ کرام کی کتنی بڑی عقل تھی، انہوں نے وہ کام کر دکھایا، بات نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں، کر دکھایا کہ حضور سے نسبت اور تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی میں بھی شفا ہوتی ہے، صرف عقیدہ اور عقیدت نہیں تھی، حقیقت بھی تھی۔ صرف عقیدہ یا عقیدت نہیں تھی، حقیقت بھی تھی، اور وہ حقیقت ان کو نظر بھی آتی تھی۔ آج ہماری بھی حقیقت ہے، بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، مگر وہ حقیقت ان کو نظر نہیں آتی۔
بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ عقیدت اور عقیدتوں کو حقیقت میں دیکھتے بھی محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ وہ عقیدتوں کو عقیدت کی حد تک رکھتے ہیں، محسوس نہیں کرتے۔ کیسے؟ ایک مثال دے کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، نبی کے نام میں برکت ہے اور شفا ملتی ہے، مگر ہم بیمار ہو گئے تو نہ نبی کا نام لیتے ہیں نہ اللہ کے دربار میں شفا مانگتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر انجیکشن لیتے ہیں، دوا لیتے ہیں، تب جا کے ہم کو یقین ہوتا ہے ہاں بھائی اب بیماری جائے گی۔ ہماری عقیدت ہے، اللہ سے بھی ہے، اللہ کے نبی سے بھی ہے، مگر ہم حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اتنا پختہ نہیں ہے۔ واقعتاً سرکار نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو شفا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھے تو لا علاج بیماری کی بھی شفا ملنی چاہیے، نہیں مل رہی ہے تو ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے۔ سورہ فاتحہ میں شفا نہیں ہے، نہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے۔ تو ہمارے پاس صرف عقیدتیں ہیں، لیکن حقیقتوں کو ماننے یا تسلیم کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں، قابل بننا چاہیے۔ صحابہ کرام عقیدت بھی رکھتے تھے، حقیقت جانتے بھی تھے، حقیقت کو دیکھتے بھی تھے، جیسا کہ ان حضرات نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے منہ پر اپنے لعاب دہن کا پانی ڈال دیا اور ان کو شفا حاصل ہو گئی، جو بیماری کی شکایت تھی وہ ختم ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ حاضرین، اور ایک حدیث پاک ہے، نبی حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچوں کو لایا جاتا، حضور ان کے لیے دعائیں فرماتے۔ مطلب جیسے بچے بیمار ہو گئے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، صحابہ کرام بچے بیمار ہوئے تو حضور کے پاس لے جاتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما دیتے، شفا حاصل ہو جاتی۔ ان کے لیے راست حضور دعا فرماتے تھے، ہمارے لیے سرکار کے 92 نام اب تک موجود ہے، ماشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ 92 نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 نام جو حدیث پاک میں ہیں وہ اب تک موجود ہیں، قیامت تک ہمیشہ تک کے لیے رہیں گے، وہ نام ہمارے لیے کافی ہیں۔ صحابہ کرام کے بچے راست اور ڈائریکٹ حضور کی دعا لیتے تھے، ہم نبی کے ناموں سے شفا بھی لے سکتے ہیں، برکت بھی لے سکتے ہیں، دعا بھی لے سکتے ہیں، لیکن نہ ہم کو نام معلوم ہے نہ نام یاد ہے، نہ ان ناموں پہ ہم کو یقین ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جناب، ایمان کی کمزوری ہے۔ دنیا میں اتنا پھنس گئے کہ سر اٹھا کر دین کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، بس یہ حال ہو چکا ہے، اس لیے ہم یہ دنیا کی مادہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام مگر معنی پرست تھے، مادہ پرست نہیں تھے، حقیقت کو جاننے والے تھے، حقیقت پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6385، باب الدعاء للصبیان، بچوں کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ اور ایک حدیث پاک ہے، یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے حاضرین، اس کی تفصیل میں بیان کروں گا، اس سے پہلے آپ اس کا حوالہ بھی سن لیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے اور باب قتل ابی رافع اس کا بیان ہے، حدیث نمبر 4029 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حاضرین، دراصل بات یہ ہے کہ مدینہ پاک میں کچھ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے، ان سرداروں میں ایک جو سردار تھا اس کا نام ابو رافع تھا۔ ابو رافع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اکثر بے ادبیاں کیا کرتا تھا، گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جب خبر ہوتی، اطلاع ہوتی، تو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا کہ ابو رافع کو کون قتل کرے گا؟ ایسے ایک دو نہیں کئی واقعات ہیں جو بے ادب گستاخ تھے نبی کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم فرمایا کہ جاؤ اس کی گردن مار دو۔ نبی کی بے ادبی پر گردن مارنے کا حکم خود حضور نے عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی حاکم وقت ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ نے یہ حکم فرمایا، اور امت میں اسلامی سلطنت اور حکومت والوں کو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تمہاری سلطنت میں اگر اہل اسلام کی حکومت اور سلطنت میں کوئی
سرکار کی بے ادبی کرے اسے زمین پر جینے کا حق نہیں، اس کی گردن مار دو۔ باضابطہ حضور کا فرمان ہے، لیکن یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے، بادشاہ وقت، حاکم وقت کا کام ہے۔ عام انسان قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ہم کو قانون کا پابند بنایا گیا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون ماننا ہم پر لازم ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں جاؤں گا۔ وہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ۔ چند صحابہ کرام کو لے کر وہ نکلے، ان کو اچھی طرح علم تھا کہ ابو رافع کے پاس جانا کیسا ہوگا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا کہ چوبوترے پہ بیٹھا ہو چورستے پہ مل جاتا ہو، اسے مارنا قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مدینہ پاک کے باہر اس کا اپنا ایک ذاتی قلعہ تھا، محل نہیں تھا، قلعہ تھا اس کا، اور اس قلعے میں 2000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اندر جانے آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے حالات سے واقف تھے۔ 6 لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لیے اور کہا میرے ساتھ چلو۔ شام کے وقت قلعے کے قریب گئے اور قلعے کے تھوڑی دور پر اطراف و اکناف میں ضرورت کے لیے جیسے لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے کا ایک بہانہ بنائے، اور اس زمانے میں جو آدمی ضرورت کرتا تھا وہ اپنے چہرے پہ کوئی نقاب ڈال لیتا تھا، شرم اور حیا کی بات تھی۔ اب غور کیجئے، اس وقت دور جاہلیت کے لوگ بھی راستوں میں کہیں ضرورت کرنا ہوتا تو اپنا چہرہ چھپاتے تھے، آج جہاں دل بولا کھڑے رہ کے لوگاں پیشاب کر لیتے، کوئی شرم حیا کی بات ہی نہیں ہے۔ جیسے جانور جہاں دل بولا کر لیتے ہیں انسان بھی کر رہا ہے۔ دیواروں پہ لکھا ہوا تھا یہاں مت کرو، نہیں سنتے، کیونکہ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھے تو سمجھنا نہیں آتا۔ بولنا یہ چاہتے ہیں، سب پڑھتے ہیں سب سمجھتے ہیں، مگر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم کو پڑھنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے، اس لیے کر لیتے ہیں۔ دور جاہلیت میں کافر مشرک یہودی بھی تھے تو ایسی کیفیت کے تھے، پھر مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ مسلمان تو سر عام ایسی ضرورتیں کرتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال حاضرین، ویسا بہانہ آپ نے بنا لیا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دربان کا طریقہ تھا، وہ شام میں دروازہ بند کرنے سے پہلے اعلان کرتا تھا کوئی ہے باہر آ جائے، اندر دروازہ بند کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرات جو بیٹھے تھے فوراً قلعے کے اندر والے لوگوں کی طرح اندر چلے گئے، چہرہ ڈھانپنے کا ایک بہانہ بھی ملا تھا، اس لیے دربان نے پہچانا نہیں، اور دوسرے لوگ بھی داخل ہو رہے تھے، سب کے اندر داخل ہو گئے اور جا کر ایک جگہ چھپ گئے۔ جب رات ہوئی دربان پہ نظر رکھی کہ یہ قلعے کے بڑے دروازے کی چابی کہاں لگاتا ہے، اور وہ جو ابو رافع سردار ہے یہودیوں کا اس کے محل کی چابی کہاں لگاتا ہے، تو اس کو نظر میں رکھ لیے۔ جیسے وہ رات میں سو گیا، آپ فوراً اپنے ساتھیوں کو جگائے اور کہا کہ تم دروازے کے پاس مین گیٹ کے پاس رہ جانا، میں اس کا کام تمام کر کے آ رہا ہوں۔ چابیاں اٹھائے اور چلے گئے محل کے پاس۔ وہ ابو رافع جو سردار تھا اس کا محل 7 دروازوں میں بند تھا، دروازے کے اندر دروازہ پھر اندر دروازہ، تو ہر دروازے کو قفل لگایا جاتا تھا رات میں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چابی تھی، آپ دروازے کھولتے گئے، اندر سے بند کرتے گئے، یہاں تک کہ اس کے محل میں جو اوپر کا حصہ تھا بالا خانہ وہاں پر چلے گئے۔ اندھیرا تھا، ابو رافع سو رہا تھا، آپ نے فوراً آواز دی ابو رافع ہے، تو پریشان ہو کے اٹھ گیا کہ بند قفل مقفل دروازوں میں سے کون آ گیا، پکارنے لگا کہ کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں اندھیرا تھا حضرت عبداللہ بن عتیق، اندھیرا تھا، اس کی آواز کی طرف میں جھپٹا اور اسے اتنا مارا اپنے تلوار سے، مجھے اطمینان ہوا کہ شاید یہ مر گیا، موقع نہیں دیا اس کو سنبھلنے کا، اور بازو ٹھہر گئے کچھ دیر۔ فرماتے ہیں میں جاننا چاہتا تھا واقعتاً یہ مرا یا نہیں مرا، پھر دوبارہ پکارا، تو پکارنے پر اس کے سانس لینے اور کراہنے کی آواز آئی، پھر اس آواز کی طرف جھپٹے اور فرماتے اب تلوار میں نے اس کے سینے میں ماری اور ایسا مارا کہ تلوار دوسرے جانب نکل گئی، وہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور تلوار کو میں نے اس کے سینے میں پھرا دیا کہ میری تلوار ٹیڑھی ہو گئی، اب اطمینان ہوا کہ یہ مر چکا ہے تو میں نکل گیا۔ فرماتے ہیں سیڑھیوں سے اترنا تھا، رات کے اندھیرے میں میں سمجھا کہ میں زمین پر قدم رکھ رہا ہوں، مگر بیچ میں ایک سیڑھی تھی، سمجھ میں نہیں آیا، اس وجہ سے پاؤں پھسل گیا اور آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اسی وقت رومال لے کر ہڈی کو مضبوطی سے باندھ لیا
باہر نکلتے گئے، پھر دروازے باہر سے بند کرتے گئے اور گیٹ پر آئے، بابو داخلے پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا چابی میرے پاس ہے، میں کھول دوں گا، تم جاؤ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر خبر دو کہ وہ مر چکا ہے، مگر میں عبداللہ بن عتیق اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ اس کے موت کی خبر ان لوگوں سے ہی نہ سن لو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے گیٹ کے باہر بھی آ گئے اور سب کو بھیج دیا۔ صبح جب اعلان ہوا کہ ابو رافع مر چکا ہے تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئے، واقعہ سارا بیان کیا، اس کے بعد عرض کیا کہ حضور میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کیوں ٹوٹی تھی؟ مہم پر گئے ہوئے تھے اس وجہ سے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں دراز کرو۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں پھیلایا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عتیق سامنے بیٹھے ہوئے ضرور تھے، پاؤں دراز کرنے کا حضور نے حکم فرمایا تو کیا ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے پاؤں ایسے دراز کیا؟ ممکن نہیں ہے، یا تو ادھر دراز کیے ہوں گے یا پھر ادھر دراز کیے ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام وہ صحابہ نبی کا لعاب دہن چہرے پہ ملنے والے اپنا پاؤں حضور کے قریب کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ یا تو سیدھے جانب تھے یا بائیں جانب تھے، تو اس جانب تھے تو ادھر پاؤں دراز کرے، اس جانب تھے تو ادھر کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیرا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اسی وقت میری ہڈی جڑ گئی، درد ختم ہو گیا، اور میں ایسے محسوس کیا کہ نہ پہلے میرا پاؤں ٹوٹا تھا، نہ درد پہلے تھا، نہ بعد میں ہے، نہ اب ہے، ہمیشہ کے لیے درد ختم ہوا۔ درد ختم ہی نہیں ہوا، پاؤں کی ہڈی بھی جڑ گئی۔ ہڈی جڑنے کے لیے 6 مہینے سے 1 سال لگتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ہڈی بھی جڑ گئی، درد بھی ختم ہو گیا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت کی وجہ سے۔ حضور نے اپنا دست پاک پھیرا تھا ان کے قدم پر۔ تو اب غور کیا جائے، وہ نبی، رحمت والے نبی، کونین کے تاجدار، اللہ نے ان کے دست پاک میں شفا رکھی ہے، اس نبی کو یہ نابکار بدکار کیا سمجھیں گے جو اپنے جیسا بشر نبی کو سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً حضور بشر ہے، لیکن بشر کہنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے نبی کو ہے۔ امت کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یقیناً کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بشر بنایا، ساتھ میں نور بھی بنایا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے ساتھ عقیدت ایسی رکھتے تھے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے جیسا ایمان چاہیے تو پھر عقیدت بھی ویسی رکھنی چاہیے، اور ان کی عقیدت حقیقت پر مبنی تھی، یعنی وہ عقیدت رکھتے تھے کہ حضور اگر چاہیں تو میرے پاؤں کی ہڈی جڑ جائے گی، درد ختم ہو جائے گا، جیسے سمجھا سرکار کے دست پاک سے ان کو ویسا ہی فیض ملا، ویسے ہی برکت ملی۔ تو کیا آج یہ امت مسلمہ جو مصیبتوں میں گرفتار ہے، بیماریوں میں گرفتار ہے، آصب میں گرفتار ہے، نہیں معلوم کیا کیا بلاؤں میں گرفتار ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت، آپ کے دعاؤں کی برکت، آپ کے ذکر کی برکت، آپ کے تصور کی برکت سے ہر قسم کے بیماریوں کا علاج کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم کو ڈاکٹر کی دواؤں پر جتنا یقین ہے، اللہ کے نبی کی برکتوں پر اتنا یقین نہیں ہے۔ حقیقت ہے، یہ یقین نہیں ہے ہمارے پاس، وہ یقین پیدا کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے دیکھا ہے اور ان کے ساتھ یہاں پہ ثابت ہوئی۔ اب یہ جو حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے حاضرین، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب قتل ابی رافع، بخاری جلد دوم اور حدیث نمبر 4029۔ واضح طور پر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں صحابہ کرام اپنے ہر درد کا علاج پورا کرنے کے لیے، شفا پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ حقیقت ہے، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، ہم زبانی کچھ بھی کہہ لیں، مگر صحابہ کرام کا ایمان تو یہی ہے، اور وہ ایمان اس طرح ظاہر ہوا ہے۔ یہ نمونے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے 3 بخاری کی حدیثیں رکھی، باقی دوسری کتابوں کے احادیث شریفہ ہیں، ان ساری احادیث پاک کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے، یعنی جب یہ ہو سکتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ حضور نے دست مبارک پھیر کر ہڈی جوڑ دی، درد ختم کر دیا 1 لمحے میں، تو پھر پیارے نبی کیا نہیں کر سکتے؟ تو کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہوا ہے وہ دوسرے کتابوں میں ملتا ہے۔ تو دوسری مزید کتابوں کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ حاضرین،
صحابی ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، ایک راستے میں دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی اور اس عورت سے فرمایا کہ کیا ہوا تیرے اس بچے کو؟ تو اس عورت نے کہا راستے کی بات ہے یہ۔ تو اس عورت نے کہا کہ سرکار میرے بچے کو ایک بلا اور مصیبت پہنچی ہے۔ اب بلا مصیبت کا مطلب کوئی جن کا سایہ تھا، کوئی آسیب تھی، کوئی شیطان تھا، کوئی اثر ہو گیا تھا، بیمار رہتا تھا بچہ، اور جیسے کسی پر کوئی جن حاوی ہو جاتا ہے تو اس کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں وہ خاتون کہ حضور دن میں کئی مرتبہ اس بچے پر یہ جن حاوی ہوتا ہے، اور جب جب اس پر بلا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم پر بھی مصیبت آ جاتی ہے، یعنی اس بچے کو ساتھ رکھتے رکھتے وہ اثر ہم پہ بھی ہونے لگا ہے، اس کا اثر متعدی ہو رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے کو دو۔ تو وہ خاتون، حضور سواری پر تھے، وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر حضور کے قریب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر، کجاوے پر جہاں حضور تشریف فرماتے وہاں لے کر آئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس بچے کو فرمایا بسم اللہ انا عبداللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے انا رسول اللہ اخسا عدو اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے، اور اے اللہ کے دشمن سن لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور تو یہاں سے نکل جا، نا امید ہو جا اور بے سہارا ہو جا، مایوس ہو جا، ذلیل ہو جا۔ اس طرح کے کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اسی وقت وہ صحابیہ فرماتے ہیں، وہ صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت بچہ اچھی کیفیت میں آ گیا، چہرے کی رونق بدل گئی، خوشحال نظر آنے لگا۔ پھر سرکار نے فرمایا بچے کو اس عورت کے حوالے کیا اور فرمایا ہم جب واپس آئیں گے تب ہم سے اسی جگہ ملاقات کرنا اور بتانا اس کا کیا حال ہے۔ اب تو چلا گیا، پھر پلٹ کے آئے گا کیا؟ یہ بتانا چاہتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر تو پھر وہ فرماتے ہیں پھر ہم دوبارہ واپس ہوئے، اسی جگہ پر وہ عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ 3 بکریاں تھیں۔ عرض کرنے لگی کہ حضور وہ جب گیا اب تک نہیں آیا، میرا بچہ صحیح سلامت ہے، اور کہنے لگی کہ حضور میری طرف سے یہ بکریاں آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، جو علاج نہیں ہو رہا تھا ہمارے گھر کی مصیبت پریشانی ختم ہو گئی۔ بچے بیمار ہوں اور ایسے بیمار کے دوائیوں سے علاج نہ ہو، کون پریشان نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور حضور کی رحمت صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی، صحابہ کرام سے بڑھ کر حضور کی رحمت کے ہم ضرورت مند ہیں، کیونکہ وہ ان کو تو اللہ کے نبی کی صحبت ملی تھی، ہم کو کیا ملا ہے؟ ہم کو اللہ کے نبی کی محبت ملی ہے، نبی پر ایمان ملا، مگر صحبت جیسی عظمت تو، وہ نعمت تو نہیں ملی، اس کی پابجائی کیسے ہوگی؟ حضور کی رحمت سے ہوگی۔ رحمت قیامت تک اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور نبی کا نام لے کر بچوں پر دم کر دیا جائے، کسی قسم کا کوئی آصب اور بلا کیوں نہ ہو یقیناً اس سے نکل جائے گا۔ یہ صرف آصب اور بلاؤں کی بات ہی نہیں ہے، بیماری ہو تو بیماری ختم ہو جائے گی، عیب ہو تو عیب ختم ہو جائے گا، کاہلی سستی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ حقیقت ہے جناب۔ تو اگر ہم آج بھی یہ دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، حضور نے سکھایا ہے، اسی زمانے کے لیے خاص ہوتی تو وہیں رکھ دی جاتی، حدیثوں میں ذکر نہیں کر دیا جاتا، یا یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ دعا صحابہ کے لیے تھی تمہارے لیے نہیں ہے، ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اخسا عدو اللہ ہمارا رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن شیطان نکل جا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا ہے۔ یہ دعا پڑھ کے دیکھیں پھر ماشاءاللہ کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ تو حاضرین کرام، مگر ایک اہم ترین بات، خیر یہ حدیث کا حوالہ تو آپ سن لیجئے، پھر میں عرض کروں گا۔ دلائل النبوہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے دعاؤہ بشفاء المریض، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مریض کی شفا کے لیے، یہ عنوان میں حضرت ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ حاضرین، اس خاتون نے عرض کیا تھا کہ حضور یہ بکریاں ہیں آپ لے لیجئے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اترو
ایک بکری لے لو باقی کے چھوڑ دو. تو ایک بکری آپ نے لے لی. تو یہاں سے کیا سبق ملا کہ اگر کوئی ہدیہ بھی دے رہا ہے تو لوگوں کے پیسے لوٹنے کی فکر مت کرو. دے دیا بس لے لو. فکر اتنی مت کرو کہ سب کے جیب میں لوٹ لوں گا. جیسے لوگ کرتے ہیں, تھوڑا سا علاج کر لیا, ہزاروں لاکھوں روپے لوٹ لیے. معمولی سے 10 روپے کا انجیکشن لگانے کے لیے 500 روپے لیتے ہیں, اور مفت میں دعا پڑھتے ہیں. مفت میں کیا آتا ہے کیا جاتا ہے, دعا پڑھنے میں کچھ خرچ ہوتا ہے. مفت میں دعا پڑھتے ہیں, فیس 500 روپے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ بھی دے تو تم تھوڑا لو اگر لینا چاہتے ہو. چاہے تو حضور 3 بکریاں بھی لے سکتے تھے, لیکن اس غریب پر حضور نے کرم فرمایا, تو نے محبت سے 3 پیش کی. لیکن ہماری عادت ایسی نہیں ہے. کرم فرمائی, قبول بھی حضور فرما رہے ہیں تو برکت کی خاطر. اس بکری کی نبی کو ضرورت نہیں تھی, کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن برکت قبول کریں گے تو اس کو مزید برکت ملے گی, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اور وہ بھی صحابہ کرام میں حضور تقسیم فرماتے تھے, جو مسافر آتے تھے ان میں خرچ فرماتے تھے. بہرحال حاضرین کرام, جتنی ضرورت ہے بلا طلب اگر مل جائے تو انکار کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, لے سکتے ہیں, مگر ایک حد میں لینا چاہیے, ایسا کہ سامنے والے کو لوٹ لیا جائے, اس طرح کبھی نہ لیا جائے. یہ بھی تعلیم یہاں پر ملتی ہے. اور ایک حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی عقیدت ہے. صحابہ حضور کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتے تھے, مطلب پناہ کی جگہ. آج بارش ہوئی تو ہم چھت کی پناہ لیتے ہیں, دھوپ آئی تو چھت کی پناہ لیتے ہیں, اور ہر مصیبت میں کوئی بڑے پہلوان کی پناہ لیتے ہیں. دشمن کا خوف ہو تو بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. یہ جو پناہ ہم دنیا کو سمجھ رہے ہیں, صحابہ کرام کسی کو اپنی پناہ گاہ نہیں سمجھتے تھے, صرف اللہ کے نبی کو پناہ سمجھتے تھے. اور ان کو نعمت ملتی تھی نبی کے دربار سے, نہ وہ کہیں جاتے تھے نہ کہیں ان کا حل ہوتا تھا. حل ان کا ہوتا صرف حضور کے دربار سے ہوتا تھا. اور پیارے نبی کی یہ چشم کرم اور یہ عنایتیں آج تک بلکہ قیامت تک بھی باقی ہیں اور جاری ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام بنائی اور نبی کی ذات کو ہمیشہ کی حیات جاویدانی عطا فرمائی. بہرحال حاضرین, مایوس ان کو ہونا چاہیے جن کے کوئی مر چکے. ہمارے نبی زندہ ہیں, اس لیے ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے. کہیں اور للچاتی نگاہ سے دیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی اور سے امید باندھنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. کونین کا ملجا و ماوا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. بس وہی ذات پاک ہمارے لیے کافی ہے. یہ یقین ہو تو ایمان پختہ ہے. اب ایسا یقین نہیں ہے, ڈلمل یقین ہے, کبھی ادھر بھروسہ کبھی ادھر بھروسہ, ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال حاضرین, اور ایک حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے, یہ بھی دلائل النبوہ کی ہے. ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی, عرض کیا کہ ان ابنی بہی جنون, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے پر جنون طاری ہوتا ہے, مطلب دیوانہ ہے. ہوتے ہیں لوگ, بڑے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, جنون طاری ہے, دیوانہ پن ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس پر جو جنون آتا ہے اکثر دوپہر اور شام کے کھانے کے وقت آتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا شیطان ہوتا ہے جو بچوں کو کھانے نہیں دیتا. بچے کھا لیے تو صحت مند رہتے, نہیں کھا کے بیمار کرتا ہے. تو دوپہر اور شام کے کھانے کے وقت آتا ہے. وہ فرما رہے ہیں جنون طاری ہے جو دوپہر اور شام کے وقت آتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس کو قریب بلایا اور اس بچے کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا, پھر ان کے لیے دعا فرمائی. اور دعا جیسے حضور نے فرمائی, دعا فرما کر اس بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. حضور نے اپنا مبارک تھوک بچے کے منہ میں ڈالا. وہ بچہ جیسے نگل لیا, پھر اچانک اس کو قے ہو گئی, اور اس قے میں کوئی کالی چیز نکلی. یہ باضابطہ حدیث پاک ہے. جو باضابطہ رینگ رہی تھی, رینگتے ہوئے چل رہی تھی, کوئی کالی چیز تھی, کیڑا نما. اس کے بعد سے وہ خاتون فرماتے ہیں پھر وہ جنون کبھی پلٹ کر نہیں آیا, کبھی پلٹ کر نہیں آیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا, ایک فیض عطا فرمایا,
اور پھر دعا فرمائی، دوسرا فیض عطا فرمایا، اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا، اب فیض اور برکت کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد جو بلا تھی، جو جنون کی کیفیت تھی، وہ اس شکل میں نکل گئی۔ اب کوئی کہے ایسا کہاں ہوتا مول صاحب، ہم نے نہیں دیکھا اس لیے نہیں ہوتا بول رہے ہیں، وہ صحابہ دیکھے تھے اس لیے ہوا بول رہے ہیں۔ کہاں ہوتا مول صاحب، ایسا تو ہم دیکھے نہیں۔ دیکھو بھئی، کوئی اندھا بولے کہاں دکھتی دنیا، دکھتیش نہیں، میں دیکھ رہا ہوں نا، میری آنکھیں ہیں نہیں نظر آ رہی، بولے تو بھئی آپ اندھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آنکھ والے صحابہ کرام سب دیکھے تھے، انہوں نے بیان کیا، 1400 سال سے کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، تو کیسے غلط ہوگا؟ ایسی باتوں کو غلط کہنے والا خود غلط ہے۔ ہاں، من گھڑت قصے افسانے کوئی بیان کر رہا ہے تو آپ غلط بولیے، بولنا بھی چاہیے، یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ تو صحابہ کے بیان کیے ہوئے حوالہ ہے باضابطہ۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ قریب 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے حدیث ان کے اپنی سند سے لکھی ہے، یعنی انہوں نے جن کے استاد سے سنا، صحابی نے دیکھا یا سنا، وہ قول بیان کر رہے ہیں۔ تو امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک ہے، حدیث کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 395 میں یہ روایت ملتی ہے۔ حاضرین، ایسی اور بہت ساری روایتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جو بیان فرمائی، اور ان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ملا ہے، بیماریوں کا علاج ہوا ہے، جنون کا علاج ہوا ہے، آصف زدہ لوگوں کا بھی علاج کیا گیا ہے۔ اور ایک صحابی حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان کے والد بچپن میں انہیں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے۔ ان کے والد لے کر گئے تھے بچپن میں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ دراصل بچپن میں میں چل پھر رہا تھا، میری آنکھیں اچھی تھی، لیکن وہاں ایک سانپ کا انڈا تھا، اس انڈے پر میرا پاؤں پڑ گیا، اس کے بعد سے میری آنکھیں چلی گئی، اور ایسی چلی گئی کہ آنکھیں پوری کی پوری سفید، جو کالا حلقہ ہوتا ہے آنکھوں میں وہ نہیں تھا، یعنی سانپ کے انڈا کا زہر ایڑی کے ذریعے آنکھوں تک پہنچا۔ اب اس سائنس کے دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا ایسا کیسا ہوتا، سب کو معلوم ہے پورے دماغ اور آنکھوں کا کنیکشن تلووں سے، آنکھوں کا اور عقل کا بھیجے کا تعلق تلووں سے ہے، پوری رگیں ملی ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے تو آپ معلوم کر لیجئے، سائنس یہی بولتی ہے آج کل۔ تو سائنس پر ایمان لانے والے معجزات کا انکار نہ کریں، وہ پہلے اللہ کے نبی پہ معجزے پر ایمان لائیں، پھر بعد میں سائنس کو اچھا سمجھے برا سمجھے، وہ آپ کا اختیار ہے۔ خیر، تو حاضرین، وہ فرماتے ہیں میری آنکھیں سفید ہو چکی تھی، تو میرے والد بچپن میں مجھے لے کر حضور کی خدمت میں گئے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور میں ایک اونٹنی کی مشق کرا رہا تھا، یعنی اونٹنی کو چلنے پھرنے یا پھر اس کو سدھا رہا تھا، مشق کرا رہا تھا، اس درمیان میں میرے بچے کا یہ پاؤں سانپ کے انڈے پر پڑ گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کے آنکھوں میں حضور نے پھونکا، آنکھیں ان کے کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس پھونکا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فوراً میری آنکھوں کی روشنی پلٹ آئی، جبکہ وہ آنکھوں کی جو سفیدی تھی وہ سفیدی ہی رہی، آنکھیں کالی نہیں بن گئی۔ جو حلقہ آنکھوں کا کالا ہوتا ہے وہ کالا بننا چاہیے، آنکھ کا حلقہ کالا ہو تو دکھتا ہے۔ آدمی کی بینائی کب ختم ہوتی ہے؟ یہ کالا حلقہ سفید ہو جائے یا اس پہ سفید پردہ پڑ جائے تو نظر نہیں آتا۔ لیکن وہ فرما رہے ہیں میری آنکھیں جیسے وہ سانپ کے انڈے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی، وہ سفید ہی تھی، مگر حضور نے جیسے پھونکا آنکھوں کی روشنی پلٹ آئی۔ پتہ کیا چلا؟ فطرت کے مطابق نظر تو آتا ہے، اگر حضور چاہیں تو فطرت کے خلاف بھی دکھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو آنکھوں کے سیاہ حلقے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دم کی برکت کافی ہے۔ آنکھوں میں پھونکا اور ان کو نظر آیا۔ کتنا نظر آیا؟ تو فرماتے ہیں میری عمر 80 سال ہو گئی، 80 سال کی عمر میں بھی سوئی کے ناکے میں میں دھاگا آسانی سے پرو لیتا تھا، ایسی روشنی بڑھ گئی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اب غور کیجئے حاضرین، آج کون ڈاکٹر ہمارا علاج کر رہا ہے، کون طبیب ہمارا علاج کر رہا ہے؟ لوگ بیماریوں میں پریشان ہیں، دوائیوں کے طلبگار ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہمارا ایمان اور یقین
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ہو جائے، جیسے صحابہ اپنی مصیبت کے وقت میں پیارے آقا سے بیماریوں کے علاج کے لیے مدد مانگا کرتے تھے، حضور ان کی مدد فرماتے تھے، ہم اگر مانگیں تو کیا ہم کو مدد نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے، سب سے زیادہ مہربانی تو کمزور لوگوں پر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحابہ کرام قوی تھے پھر بھی ان کو مدد ملی، ہم سب سے بڑے کمزور ہیں تو ہم کو مدد زیادہ ملے گی اور ہم ان سے زیادہ مدد کے مستحق ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان پختہ ہو، یقین پختہ ہو، دل کی تڑپ سے مانگا جائے، بار بار مانگا جائے، پھر دیکھیے جب یقین کی کیفیت آتی ہے تو کیسی علانیہ مدد ہوتی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایسا مضبوط کرے تو ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اب زبانی دعویٰ، خرچ، جمع خرچ سب چلتے رہتا، حقیقت ایمان کی حقیقت ہونی چاہیے اور عقیدت کی بھی حقیقت ہونی چاہیے۔ ایسے اور بہت سارے تفصیلات ہیں، مگر اور ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حاضرین، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ کو امانتیں عطا فرمائے تھے، امانتیں دینے کے بعد میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ پاک آئے تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ دن کے وقت میں آپ کسی ایک مقام پر چھپ جاتے تھے اور رات میں سفر کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ویسے کر کے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پیادہ ہونے کی وجہ سے، پیدل چلنے کی وجہ سے اتنے زیادہ تھک گئے، بدن تھک گیا اور پاؤں میں چھالے آ گئے، اور چھالے اتنے زیادہ تھے، سخت درد ہو رہا تھا کہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے پاؤں میں چھالے آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پہ پھیرا۔ مہربانی دیکھو آپ سرکار کی، آج کوئی بڑے کے پاس آپ دعا پڑھنے کو بھی لے جائیے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں، ہر کوئی ویسا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر پاؤں کی بات ہے تو وہاں ہاتھ نہیں لگاتے، بچے کا پاؤں ہے، لوگوں کا پاؤں ہے، میں کیوں ہاتھ لگاؤں؟ مگر کرم فرمائیے، دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا سادگی ہے، کیا تواضع ہے، کیا شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بخاری میں بھی سنا، حضرت وہ صحابی جو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، ان کے پاؤں پر بھی حضور نے اپنا دست مبارک رکھ کر پھیرا، ان کی ہڈی جڑ گئی، جو بخاری کی حدیث تھی۔ یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ پھیرتے ہیں اور شفا کی دعا فرماتے ہیں۔ اسی وقت آپ کو آرام مل گیا، پاؤں کے آبلے ختم ہو گئے، چھالے ختم ہو گئے۔ بات یہ سارے واقعات میں غور کرنے کی کیا ہے؟ شاید آپ نے غور کیا ہو نہ کیا ہو، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ حاضرین، دوا لینے پر کئی گھنٹوں یا دنوں کے بعد شفا ملتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دم کریں، آنکھ میں پھونک دیں، دست مبارک رکھ دیں اور ہاتھ اپنا دست مبارک پھیر دیں، شفا فوراً ملتی تھی، وقت نہیں لگتا تھا۔ ایسے درد مندوں کا درما اور بے سہاروں کا ملجا و ماوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اب یہ حدیث نقل کر کے حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، تمام دنیا کے اولیاء اکرام کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں، اور اس قسم کے کئی کرامتیں آپ سے خود صادر ہوئی، تو حضرت علی ان سے خود کرامتیں ظاہر ہوئی، مگر آپ کے متعلق حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کے مقابلے میں، یعنی سرکار کی ذات پاک کے مقابل میں حضرت علی کا وجود ایسا ہی تھا جیسا کہ چاند اور ستارے آفتاب کے مقابلے میں ہوتے ہیں، یعنی تمام فضیلتوں برکتوں کا مرکز آفتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، تو صحابہ کرام اور اہل بیت کرام سورج کے مقابل چاند اور ستاروں کی طرح ہیں۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو بھی
हुजूर के चश्मे इनायत नज़र करम की ज़रूरत रही, वो ज़ात पाक मलजा वो मावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो बहरहाल हाज़िरीन, ये चंद अहम रिवायतें और वाक़ियात थे जो माह मिलाद की क़ुरबतों के एतबार से हमने आपके गोशे गुदार किए हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़मत व शान के अहवाल हैं, जैसे कि जो चीज़ें सबको नज़र नहीं आती हुज़ूर उनको देख लेते थे। जैसे बुखार, किसने देखा है आज तक? बुखार का ग्रेड सेंटीग्रेड नापा जा सकता है, मगर बुखार दिखती नहीं है। सरकार बुखार को देख लेते थे। और तिप नामी एक बीमारी है, खून निकलता है आदमी के बदन से, वो बीमारी कभी आ जाती है तो वबा के तौर पे आती थी, उसको भी हुजूर ने देखा है उसकी शक्ल सूरत के साथ। ताउन की बीमारी है, सरकार ने उसको भी देखा है। बल्कि न सिर्फ देखते थे बल्कि बीमारियां हुजूर की इजाज़त लेकर आते थे कि आप इजाज़त दें तो हम आए। हुजूर फरमाते नहीं, यहाँ नहीं, फलां जगह चले जाओ, तो वहाँ चले जाते थे। अहादीस शरीफ आए। अब कोई बोले हम आज तक नहीं सुने मुल्ला साहब, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? भाई आप नहीं सुने तो हमारा क्या कसूर है? ये तो लिखे हुए हैं 1400 साल से किताबों में, अब तक नहीं पढ़े तो शर्म की बात है, अब तक नहीं सुने तो शर्म की बात है, मगर लिखे हुए हैं तो 1400 साल से। कोई मौलवी साहब बैठ के किस्से नहीं बनाए, मौलवियों की कमेटी, मुफ्तियों की कमेटी बैठ के ये वाक़ियात नहीं बनाए। अहादीस पाक सहाबा ने जो देखा सुना, वो किताबों में जो तो 1400 साल से लिखी जा रही हैं वो है। किताबें दुनिया में मौजूद है, नाम के साथ बोल रहे हैं, सफ़ा नंबर के साथ बोल रहे हैं, हदीस नंबर के साथ बोल रहे हैं, और क्या चाहिए? कैसे झुटलाएंगे, कैसे इनकार करेंगे? ये हकीकतें हैं जनाब, यही ईमान है, और ऐसे ईमान की आज हमको ज़रूरत है। बस बहरहाल इन चंद बातों के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, अक़ीदतों को हकीकत में अता फ़रमाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान बरकतें जैसे सहाबाए किराम में आम थी, जारी थी, अल्लाह ताला हमारी नाअहली के बावजूद हम सबको अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।